اے حسنین کی ماں، اے حسنین کی ماں، اے حسنین کی ماں، اے حسنین کی ماں۔ لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ نماز کو الٹی پڑھتے ہیں، معلوم آپ کو؟ الٹی پڑھتے ہیں۔ امام کے ساتھ آپ جا کر ملے تیسری رکعت میں، امام نے پڑھا سورہ فاتحہ، صرف چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ، اب آپ کھڑے ہوں گے تو لوگ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ الٹی نماز، سورہ فاتحہ کے ساتھ ضمیع سورہ ملاتے، کیوں؟ تو بولے میری پہلی اور دوسری چھٹی، تو امام کے پیچھے کون سی پڑھا اس نے؟ تیسری اور چوتھی، اب کیا پڑھ رہا وہ خود کی پہلی اور دوسری، ایسی نماز الٹی ہوتی ہے، ایسی الٹی نماز ہوتی ہے۔ امام کے ساتھ جو آپ کی تیسری تھی، آپ کی امام کی تیسری تھی، آپ کی پہلی تھی، وہ آپ بولیں ضمیع سورہ واجب نہیں ہے نا، آپ نے امام کے ساتھ جو چوتھی پڑھی وہ آپ کی دوسری تھی، امام جب سلام پھیر دیا آپ کھڑے ہوئے وہ آپ کی تیسری تھی، تو آپ صرف اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو آپ بعد میں کھڑے ہوئے وہ چوتھی تھی، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تو چاروں میں صرف سورہ فاتحہ۔ لوگ بولتے نہیں ضمیع سورہ فرض ہے، اب مسئلہ آ گیا، پھر فرض ہے بولے تو اب چھوٹ گیا، تو کیسا کریں گے؟ تکمیل بعد میں کر، حتیٰ کہ ثنا بھی پڑھتے تیسری رکعت میں کھڑے ہو کے، ان کی خود کی تیسری میں کھڑے ہوتے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک، پھر سورہ فاتحہ، پھر ضمیع، کیوں؟ تو بولے وہ جو چھوٹی تھی 2 رکعت، ارے 2 نہیں چھوٹی تھی آپ کی، بعد کی 2 چھوٹی تھی، پہلی 2 تو مل گئی نا امام کے ساتھ آپ کو، جو آپ کی پہلی اور دوسری تھی، تو الٹی نماز پڑھتے، تیسری چوتھی پہلی دوسری، اور مغرب میں پھر سر پھٹ جاتا، پھر مغرب میں سمجھ میں نہیں آتا کیسا کسی کو کیا بنانا، مغرب میں کیا بنائیں گے آپ، دوسری ملے تو پھر پریشان کیا، اب کیسا کرنا؟ تیسری پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھے، پھر قاعدہ ہو جاتا، قاعدے کے بعد پھر کیسا کرنا؟ پھر ایک میں پڑھنا اور ایک میں نہیں پڑھنا، پھر پریشان، پھر یہ تو کچھ سوال کی ضرورت نہیں، سورہ فاتحہ کافی ہے، نماز سیدھی ترتیب پڑھی جائیں گی، تو لہٰذا صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے تو نماز ہو جائیں گی، سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے، اور جن لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ سیدھی پڑھے، نہ کہ الٹی کرے اس کی ترتیب، بات کی بچی ہوئی اس میں۔ اگر آپ کی 3 چھٹی تھی سمجھ لیجیے، آپ چوتھے میں ملے، تو آپ کیوں پہلی تھی؟ جب آپ دوسری کے لیے کھڑے ہوں گے امام کے ہونے، جو آپ کی دوسری ہوں گی، تب آپ ضمیع سورہ ملائیں گے، چونکہ آپ کی دوسری ہے نا، لیکن بات کی پھر 3-4 میں، تو آپ نے 3 میں سورہ فاتحہ پڑھا اور 1 میں ضمیع سورہ ملا، آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ایڈوکیٹ فیض سید کو کہ کس طرح وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہا تھا اور قرآن و حدیث کے خلاف مسائل کو بیان کر رہا تھا، اب اس مسئلے کو قرآن و حدیث کے روشنی میں سنیے۔ محقق زمان، حامی قرآن، فاضل نوجواں، حضرت اقدس مفتی شکیل منصور القاسمی ادام اللہ فیوضہ کی زبانی۔ حقوق اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی شروع کی نماز امام کے ساتھ کم سے کم 1 رکعت یا اس سے زیادہ چھوٹ گئی ہو، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ مسبوق اپنی نماز کس طرح ادا کرے، اس کے بارے میں ائمہ مجتہدین کے نقطہ نظر مختلف ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ مسبوق امام کے ساتھ نماز کا جو حصہ پائے، مسبوق نماز کے جس حصے میں امام کے ساتھ شریک ہو، وہ مسبوق کی نماز کا شروع حصہ ہوگا، اور پھر امام کی فراغت کے بعد جب مسبوق اپنی بقیہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ مسبوق کی نماز کا آخر حصہ ہوگا، شفعہ ثانیہ ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز میں امام کو تیسری رکعت میں پایا، 2 رکعت اس کی مسبوق ہو گئی، امام کے ساتھ وہ 2 رکعت پایا، اور پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی بقیہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو مابقیہ 2 رکعت اس مسبوق کی نماز کا آخر حصہ ہوگا، شفعہ ثانیہ ہوگا۔ اس لیے اب اس شفعہ ثانیہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے یہاں قراءت کاملہ نہیں ہوگی، صرف سورہ فاتحہ کی قراءت ہوگی، اس کے ساتھ ضم سورہ نہیں ہوگا، سورہ نہیں ملائی جائے گی، اس لیے کہ شروع کی 2 رکعت امام کے ساتھ وہ پا چکا ہے اور وہ اس کی نماز کا شفعہ اولا ہو گیا، نماز کے 2 رکعت امام کے ساتھ پا چکا۔ اب باقیہ جو نماز کے 2 رکعتیں ہیں وہ اس مسبوق کی نماز کا آخر حصہ ہے، اس میں جو ہے وہ قراءت کاملہ نہیں کرے گا، صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ ان حضرات کے مد نظر بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 610 ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، 610 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسبوق سے، مقتدی سے، کہ امام کے ساتھ جو رکعت تم پاؤ اسے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور امام کے ساتھ جو نماز تمہارے ہاتھ سے رہ جائے، فوت ہو جائے، فاتموا، اسے مکمل کر لو، اتمام کر لو۔ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتموا کا حکم ہے، اتموا اتمام سے امر کا صیغہ ہے۔ اتمام کہتے ہیں کسی چیز کے آخر حصے کو مکمل کرنے کو، اتمام کا تعلق ما بعد سے ہوتا ہے، کسی چیز کے آخر حصے کو جب مکمل اور کمپلیٹ کیا جائے تو پھر اتمام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسبوق کو اتمام کا حکم دے رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ مسبوق جو ہے وہ اپنی نماز کا آخر کا حصہ مکمل کرے گا، امام کے ساتھ جو ملا وہ اس کی نماز کا شروع کا حصہ ہے، امام کی فراغت کے بعد جو کھڑا ہو کر کے وہ اپنی نماز بقیہ ادا کرے گا وہ مسبوق کی نماز کا آخر حصہ ہے۔ اور آخر کی 2 رکعت میں ضم سورہ نہیں ہے ان کے یہاں، اس لیے ضم سورہ وہ نہیں کرے گا۔ اور اگر نماز جہری ہے، زور سے قرات کی جانے والی نماز ہے، مثلا عشاء کی نماز ہے، تو جہری نماز کی آخر کی 2 رکعت میں جہر نہیں ہے، اس لیے مسبوق جب اپنی بقیہ 2 رکعت ادا کرے گا تو اس میں وہ جہر بھی نہیں کرے گا، اور پھر وہ اس میں جو ہے وہ ثنا بھی نہیں پڑھے گا، تعوذ بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کی نماز کا آخر حصہ ہے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کی رائے ہوئی، اور ان حضرات کا استدلال بخاری شریف کی 610 نمبر والی حدیث سے ہے۔ ان کے مقابل میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یعنی احناف میں شیخین کی رائے، شیخین یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مسبوق امام کے ساتھ جتنی نماز پایا ہے، نماز کے جس حصے میں مسبوق امام کے ساتھ شریک رہا ہے، وہ حصہ مسبوق کی نماز کا آخر حصہ ہے، اور جو چھوٹ گئی ہے نماز وہ مسبوق کی نماز کا اول حصہ ہوگا۔ لہٰذا جب مسبوق امام کے سلام کے بعد اپنی بقیہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو عام نمازوں کی طرح جس طریقے سے منفرد تنہا نماز پڑھنے والا شروع سے نیت باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا بھی پڑھتا ہے، تعوذ بھی کرتا ہے، تسمیہ بھی پڑھتا ہے، اسی طریقے سے جب مسبوق امام کی فراغت کے بعد اپنی بقیہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ چھوٹی ہوئی نماز مسبوق کی نماز کا اول حصہ ہوگا، اور اول حصہ ہوگا تو وہ ثنا بھی پڑھے گا، تعوذ بھی پڑھے گا اور تسمیہ بھی پڑھے گا، اور 2 رکعت میں مکمل قرات کرے گا، قرات کاملہ کرے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ضم سورہ بھی کرے گا۔ تو چھوٹی ہوئی نماز مسبوق کی نماز کا اول حصہ ہوگا، اور جب اول حصہ ہے تو جس طریقے سے حنفیہ میں فرض نماز کی 2 رکعتوں میں قرات کاملہ ہوتی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، ضم سورہ بھی ہوگا، اسی طرح یہ مسبوق مکمل قرات کرے گا اور ثنا بھی پڑھے گا، تعوذ بھی کرے گا، تسمیہ بھی پڑھے گا۔ تو قرات کے حق میں حنفیہ کے یہاں، خصوصاً شیخین کے یہاں، قرات کے حق میں مسبوق کی چھوٹی ہوئی نماز اس کی نماز کا اول حصہ ہے، لیکن قعدے اور تشہد کے حق میں جو امام کے ساتھ جو حصہ نماز کا وہ پایا ہے اس کے اوپر وہ قعدے کو تشہد کو بنا کرے گا۔ امام کے ساتھ اگر وہ 1 رکعت پایا ہے تو اب جو کھڑے ہو کر کے ادا کرے گا قعدے کے حق میں اس کی وہ نماز دوسری رکعت ہوگی۔ تو قرات کے حق میں چھوٹی ہوئی نماز کا حصہ جو ہے مسبوق کی اول نماز ہے، اور قعدے اور تشہد کے حق میں چھوٹی ہوئی نماز جو ہے تشہد اور قعدے کے حق میں مسبوق کی نماز کا آخر حصہ ہے۔ لہذا امام کے ساتھ جے رکعت وہ پایا ہے، صرف قعدے اور تشہد کے حق میں امام کے ساتھ پانے والی رکعت جو ہے اس کی رکعت پہلی ہوگی، اسی حساب سے وہ قعدہ کرے گا اور اسی حساب سے وہ تشہد پڑھے گا۔ یہ حنفیہ کے یہاں
راج قول ہے اور اسی پہ فتویٰ ہے. اصل میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول بھی یہی ہے کہ چھوٹی ہوئی نماز کا حصہ قراءت کے حق میں اول ہے اور قعدے اور تشہد کے حق میں چھوٹی ہوئی نماز کا حصہ آخر ہے. جو رکعت امام کے ساتھ وہ پایا ہے صرف قعدے کے حق میں وہ پہلی شمار ہوگی، اور امام کی فراغت کے بعد اب جو کھڑا ہو کر کے وہ ادا کرے گا تو قعدے کے حق میں وہ آخر شمار ہوگی نماز. اور اگر وہ تیسری رکعت میں امام کو پایا ہے، مسبوق امام کو تیسری رکعت میں پایا ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو کر کے 2 رکعت ادا کرے گا، دونوں میں قرات کاملہ کرے گا. دونوں میں قرات کاملہ کرے گا یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، ضم سورہ بھی پڑھے گا. اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی یہاں قرات کاملہ نہیں ہوگی، قرات ناقصہ ہوگی، صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. ان حضرات کے سامنے دلیل یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہی ہیں، حضور فرماتے ہیں صلی ما ادرکت وقض ما سبقک. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 602. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 573. اس میں صاف صاف یہ حکم ہے صلو ما ادرکتم وقضوا ما سبقکم، کہ جو امام کے ساتھ پاؤ اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے وقضوا اسے قضا کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قضا کہتے ہیں کسی چیز کے اول حصے کو مکمل کرنے کو. قضا کا تعلق ما سبق اور ما مضى سے ہوتا ہے. کسی چیز کے شروع والے حصے کو مکمل کرنے کو قضا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقضوا، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 573، حضور فرماتے ہیں مسبوق سے کہ امام کے ساتھ تمہاری جو رکعت چھوٹ جائے، جب امام کی فراغت کے بعد مکمل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو فوت شدہ نماز کو قضا کرو. اور قضا کہتے ہیں نماز کے اول حصے کو مکمل کرنے کو. تو پتہ چلا کہ اس مسبوق کی نماز کا اول والا حصہ فوت شدہ ہے، لہذا شروع سے نماز کا اعادہ ہوگا اور شروع سے وہ جس طریقے سے 2 رکعت میں قرات کاملہ ہوتی ہے اسی طریقے سے قرات کاملہ ہوگی. اب میں اس کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک شخص 4 رکعت والی نماز میں امام کے ساتھ چوتھی رکعت میں شریک ہوا. 1 رکعت وہ امام کے ساتھ پایا، 1 رکعت وہ امام کے ساتھ پایا چوتھی رکعت میں. تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے یہاں اب مسلک یہ ہوگا کہ وہ شخص 1 رکعت پایا ہے، وہ اس کی نماز کے شروع کی 1 رکعت ہے. سلام پھیر کر کے کھڑا ہو کر کے وہ 1 رکعت پڑھے گا. صرف 1 رکعت میں جو ہے وہ قرات ان کے یہاں ہوگی، حنابلہ کے یہاں اور شوافع کے یہاں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب 1 رکعت وہ پایا چوتھی رکعت، اور جب سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو اپنی نماز کی 2 رکعت وہ مکمل کرے گا. 2 رکعت مکمل کرے گا اور دونوں رکعت میں جو ہے قرات کاملہ ہوگی. تو قرات کے حق میں 2 رکعت ہوگی اور تشہد کے حق میں 1 رکعت وہ پایا ہے تو تشہد کے حق میں وہ پائی جانے والی رکعت پہلی ہوگی. اب دوسری رکعت پہ جب کھڑا ہو کر کے بیٹھنا چاہیے اس کو قاعدہ کرے گا. یہ حنفیہ کا مسئلہ ہے. مغرب کی تیسری رکعت میں کسی نے امام کو پایا، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے یہاں مغرب کی تیسری رکعت میں کسی نے پایا تو سلام پھیرنے کے بعد اب جب وہ کھڑا ہوگا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 1 رکعت میں خالی قرات ہوگی، چونکہ 1 رکعت وہ پا چکا ہے اور وہ پائی جانے والی 1 رکعت اس کی نماز کے شروع حصہ 1 رکعت اور پا لے گا، اس کا کام تمام ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی امام کو مغرب کی تیسری رکعت میں پائے، سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کو 2 رکعت میں مکمل قرات کرنی ہوگی. 2 رکعت میں مکمل قرات کرنی ہوگی، قرات کاملہ ہوگی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور ضم سورہ بھی ہوگا. دوسری رکعت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر کے پہلی رکعت پڑھے گا قرات کاملہ کے ساتھ. قرات کاملہ کے ساتھ پڑھ کے وہ بیٹھے گا، قاعدہ کرے گا. کیوں؟ قاعدہ کے لیے اس کی نماز جو ہے یہ آخر حصہ ہوگی. 1 رکعت امام کے ساتھ پا چکا ہے اور اب جو 1 رکعت پڑھا ہے تو یہ اس کی دوسری رکعت ہوگی، اس میں وہ قاعدہ کرے گا. پھر قاعدہ اولا کر کے پھر کھڑا ہو کر کے 1 رکعت اور پڑھے گا اور اس میں قرات کاملہ ہوگی اور اس میں بھی وہ قاعدہ کرے گا، اس لیے کہ اس کے لیے قاعدہ اخیرہ ہے.
तो ये मसबूक है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मसबूक की छूटी हुई नमाज को जो उसकी नमाज का अव्वल हिस्सा कहते हैं तो लफ्ज़ फ़क़ज़ू से इस्तिदलाल करते हैं। फ़क़ज़ू क़ज़ा कहते हैं किसी चीज़ के अव्वल हिस्से को मुकम्मल करने को, हुज़ूर फ़क़ज़ू फरमा रहे हैं। लिहाजा मुक़्तदी और मुक़्तदी ने मसबूक अपनी नमाज के शुरू हिस्सा को कंप्लीट करेगा। फ़क़ज़ू का लफ्ज़ है और क़ज़ा कहते हैं किसी चीज़ के अव्वल हिस्से को मुकम्मल करने को, लिहाजा फ़क़ज़ू का हुक्म है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अतिम्मू से इस्तिदलाल करते हैं। इत्माम कहते हैं किसी चीज़ के आखिर हिस्से को मुकम्मल करने को। बुखारी में अतिम्मू है तो वो फरमाते हैं कि मसबूक के लिए इत्माम का हुक्म है। तो पता चला कि मसबूक की जो नमाज छूट गई है वो उसकी नमाज का आखिर हिस्सा होगा, लफ्ज़ इत्माम से इस्तिदलाल। और गौर करने की बात है, वो इमाम को इमाम की आखिर नमाज में पाया है। इमाम के साथ शुरू की 1-2 रकअत छूट जाए तो उसको मसबूक कहते हैं। नमाज इमाम की नमाज के आखिर हिस्से में पाया है, इमाम की नमाज इमाम के हक में आखिर है, तो मुक़्तदी के हक में भी आखिर होगी ना। ये तो अजीब मंतिक है ना। इमाम को इमाम की आखिर नमाज में मसबूक पाया है, तो अब जब इमाम के हक में वो नमाज आखिर है तो अब वो नमाज मुक़्तदी के हक में उलट करके अव्वल कैसे हो जाएगी। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम के साथ मसबूक जो कुछ पाया है, चूंकि इमाम के लिए वो नमाज आखिर है, मुक़्तदी इमाम मसबूक और मुक़्तदी इमाम के ताबे होता है, तो जो नमाज इमाम के हक में आखिर है वो नमाज मसबूक के हक में भी आखिर होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक नमाज इमाम के हक में तो आखिर है और वो मसबूक के हक में अव्वल हो जाएगी। ये उल्टी खोपड़ी जिन हजरात की होती है वो फ़िक़्ह हनफ़ी पे एतराज़ करते हैं कि उल्टी नमाज पढ़वाते हैं मसबूक। उल्टी नहीं, आपकी खोपड़ी उल्टी है। नमाज इमाम के लिए आखिर है, इमाम के लिए आखिर नमाज है, तो मसबूक के लिए वो अव्वल कैसे हो जाएगी। मसबूक के हक में इमाम के साथ पाई जाने वाली रकत मसबूक के हक में आखिर होगी और इमाम की फरागत के बाद मसबूक जो अपनी बकिया रकत अदा करने के लिए खड़ा होगा वो मसबूक की नमाज का अव्वल हिस्सा होगा। वो अपने अव्वल सलात को मुकम्मल करेगा और अव्वल सलात में 2 रकत में जिस तरीके से मुनफरिद सारी चीज़ें पढ़ता है, इसी तरीके से मसबूक अपनी बकिया नमाज को सारी चीज़ों के साथ पढ़ेगा। सना भी पढ़ेगा, तावुज़ भी पढ़ेगा, तस्मिया भी पढ़ेगा और सूरह फातिहा पढ़ेगा और ज़म्मे सूरा करेगा। इमाम के साथ जय रकत ये पाया है कादे के हक में, कादे और तशहुद के हक में पाई जाने वाली रकत अव्वल होगी और उसके बाद मसबूक जो कुछ पढ़ेगा वो कादे के हक में उसकी दूसरी रकत होगी। तो दूसरे के हिसाब से कादा करेंगे और क़िराअत के हक में छूटी हुई मसबूक की नमाज अव्वल होगी। ये दोनों नुक्ता नज़र जो हैं ये हदीस से साबित है। इस्तिदलाल का फ़र्क है, शाफ़िया और हनाबिला लफ्ज़ इत्माम से इस्तिदलाल करते हैं और अहनाफ और मवालिक जो हैं ये लफ्ज़ फ़क़ज़ू से इस्तिदलाल करते हैं। हदीसी पे सब अमल कर रहे हैं, किसी पे छींटा कशी का हक़ किसी को नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।